میں نے پاکستان کا نقطہ نظر بردباری سے، خودداری سے اور ذمہ داری سے پیش کیا۔ امریکہ اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک الائنمنٹ اور ایک کنورجنس دکھائی دے گی۔ آج کی نشست بڑی مفید رہی۔ السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر بخاری. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پاکستان کے مختصر دورے کے بعد بھارت روانہ ہو چکے ہیں۔ چیف عوامی اسٹاف وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ سے ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین بد اعتمادی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے کیا پیش رفت ہوئی، مطالبے کیا تھے، حکم کیا ملا، قربانیوں کا خراج کیا تھا، کولیشن سپورٹ فنڈ کی بندش کا کیا ہوا، افغان قضیے کا بنیادی محرک کیا ہے، اور اب ایز وی سپیک امن و امان کے قیام کا ذمہ دار کون ہے۔ درجنوں سوالات اور درجنوں ابہام چھوڑے امریکی وزیر خارجہ تو رخصت ہو گئے، نہ مشترکہ پریس کانفرنس اور نہ ہی مشترکہ اعلامیہ، بس وزیر خارجہ کی یک طرفہ پریس کانفرنس اور دفتر خارجہ کی جانب سے نپے تلے الفاظ میں چند جملے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے بقول میں نے مائک پومپیو سے کہا کہ ہم آپ کے تحفظات سنیں گے لیکن آپ کو بھی ہمارا نقطۂ نظر سننا ہوگا۔ میں نے بردباری، خودداری اور ذمہ داری سے پاکستان کا نقطۂ نظر امریکہ کے وزیر خارجہ کے سامنے رکھا اور وزیر خارجہ نے ڈوم اور کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک آگے بڑھنا چاہتے ہیں، امداد کی بجائے اصولوں اور عزت کی روٹی کو ترجیح دیں گے۔ ناظرین، مائک پومپیو کے دورے سے پاک امریکہ تعلقات میں نیا موڑ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خواہشات اور امیدوں کی لو بلند ہے، مگر کیا ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کو بھول جائیں کہ پاکستان نے $33 ملین کے بدلے دھوکہ دیا؟ ہم جنرل نکلسن کے بیان کو فراموش کر دیں کہ دہشت گردوں کی مدد کے حوالے سے پاکستانی رویے میں تبدیلی نہیں آئی اور امریکہ نے پاکستان کو سزا دینے کے لیے امداد روکی۔ ہم جنرل اسکاٹ ملر کا الزام بھول جائیں کہ پاکستان میں انتہا پسندوں کی پناہ گاہیں افغانستان کے لیے بڑا چیلنج ہیں۔ ہم پاکستان روانگی سے پہلے مائک پومپیو کے ہی اس بیان کو بھی نظر انداز کر دیں کہ ہم نے وہ پیش رفت نہیں دیکھی کہ جو پاکستان سے دیکھنا چاہتے تھے، اور ہم یہ بھی نہیں بھولیں گے کہ حکومت میں آنے سے قبل عمران خان صاحب کا امریکہ کے بارے میں موقف بڑا واضح اور سخت رہا ہے۔ نئے پاکستان میں ایک آزاد اور خود مختار قوم کی تشکیل کا وعدہ تھا، مگر تب وہ دعوے تھے اور آج ایز وی سپیک عمل درآمد امپلیمنٹیشن کا وقت آن پہنچا ہے۔ کیا امداد کی بندش اور ڈوم اور کے پے در پے مطالبوں کے ہوتے ہوئے خان صاحب امریکہ کے حوالے سے اپنے موقف کو عملی جامہ پہنا پائیں گے؟ What are the realistic options that we have؟ اس بیٹھک کے بعد کیا دو طرفہ طاقت پر چھائی سرد مہری کی گٹھائیں چھٹ گئی ہیں؟ کیا امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے ساتھ ساتھ پاکستانی تحفظات کا ازالہ بھی کر پائے گا؟ کیا پاکستان کی نئی حکومت افغانستان میں امن، مذاکراتی عمل، استحکام اور دیر پا امن کے لیے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف مزید کارروائیوں کی تازہ جو پریس کانفرنس ہے، ان تمام تر کلیمز کے حوالے سے، ایسپریشنز کے حوالے سے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی انڈیپینڈنٹ پریس کانفرنس کے بعد شائع ہوئی واشنگٹن ڈی سی سے، وہ نفی کر رہی ہے ان کلیمز کی، اور اگر یہ مطالبہ ڈوم اور نہیں ہے تو پھر کیا ہے جو اینڈ کرتا ہے؟ in all of the meetings, Secretary Pompeo emphasized the important role Pakistan could play in bringing about a negotiated peace in Afghanistan and conveyed the need for Pakistan to take sustained and decisive measures against terrorists and militants threatening regional peace and stability. Does this in other words mean do more؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے کنٹینمنٹ آف رشیا اور چائنا کیا ابھی بھی اولین ترجیح نہیں امریکہ کی، ساتھ نیڈ فار انڈیا ٹو سپر پاور اور بگر پاور ان ساؤتھ ایشیا، از دیٹ اسٹل ناٹ اے پرائرٹی فار امریکہ؟ انہی چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا افضل صاحب PMLN کی طرف سے، ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب رہنما تحریک انصاف کی جانب سے موجود ہوں گے، اور سابقہ سفیر آپ کے جو امریکہ بھی رہ چکے ہیں نجم الدین شیخ صاحب ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ We're going to be right back after a very short break۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کی جانب سے علی محمد صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ رانا افضل صاحب دے رہے ہیں جو PMLN سے تعلق رکھتے ہیں اور فائنانس سمیت فورن پالیسی پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، سابق سفیر امریکہ کے اور گہری نظر رکھنے والے آن فورن پالیسی نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ نجم الدین شیخ صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ سر فرمائیے گا کہ فورن منسٹر پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب میڈ اے ٹال کلیم ٹوڈے، انہوں نے کہا کہ اسٹیل میٹ یعنی کہ یہ اسٹیل میٹ جو تھا یہ ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے اسٹیل میٹ۔ ڈو یو بائی دیٹ؟ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ I think I do، کیونکہ جو انہوں نے کہا اور جس طرح انہوں نے اس
کو اس کی وضاحت کی، اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ اب ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ افغانستان، پاکستان اور امریکہ میں کنورجنس کتنی ہے بنسبت اس کے کہ ان میں ڈائیورجنس کیا ہے. اور کنورجنس اس پہ ہے کہ تینوں چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، اور اس مفاہمت میں اگر افغانستان کی پہلے نمبر پہ دلچسپی ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے، تو تیسرے نمبر پہ امریکہ ضرور ہیں. اور اب ہمیں نظر آتا ہے مگر نجم الدین شیخ صاحب what makes you believe that؟ آپ کو ایسا کون سا اشارہ ملا ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ تعطل ٹوٹ جانے کا یقین دل کرتا ہے کہ کر لیں؟ نہ کوئی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، نہ کوئی مشترکہ اعلامیہ پیش کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد واشنگٹن ڈی سی سے جو پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا آخری پیراگراف اور چند لائنیں آپ دیکھیں تو وہ تو ڈائریکٹلی وہی بات کر رہے ہیں: ڈو مور سسٹینڈ ایفرٹ اگینسٹ ملیٹنٹس اینڈ ٹیررسٹ، the need for Pakistan to continue this. Yeah, but why is that in contrary to what Shah Mahmood Qureshi Sahab has said? The sustained effort is what we have suggested, is what we are prepared to do. So I don't think that there is any contradiction in this. So the word sustained, اس سے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی کہ پہلے بھی تھا اور اب بھی کنٹینیو ہو رہا ہے. It should be continue. Yes, that's absolutely it. So bilateral ties reset ہو گئے ہیں. That's absolutely it. I think that what Shah Mahmood Qureshi Sahab said is that we have a convergence of interests, and that convergence of interests has to be carried forward. So and that carrying forward is not going to be done until he gets to Washington after his visit to the United Nations and has another round of discussions in which this convergence has to be consolidated and solidified. تو اس میں مجھے کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ امریکہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتا ہے، اور اس کے لیے میری نظر میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو طالبان کے ساتھ بات چیت کی ہے دوحہ میں، اور جس بات چیت کا اب ہمیں بھی کچھ علم ہے اور کچھ زیادہ علم ہونا چاہیے اگر ہمارے طالبان کے ساتھ وہ رابطے ہیں جس کی امریکنز کو امید ہے، جس کی افغانستان کو امید ہے، اور جس کی توقع رکھی جاتی کہ ہمارے پاس کچھ تو اس نوعیت کی انفلوئنس طالبان پہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو معاملہ اور نوعیت کا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر ہماری انٹرسٹ مفادات کنورج کر رہے ہیں تو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے وہ اس میں، اور جو سٹیٹمنٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ واشنگٹن سے ایشو ہوئی ہے، اس میں مجھے کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی. اب یہ کہ اس کو کیسے اپلائی کیا جائے گا وہ اور چیز ہے، اور اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے. لیکن اس وقت مجھے وہ کنورجنس نظر آ رہی ہے، اور اس کنورجنس پہ آگے بڑھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. نہ صرف میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ اس قسم کی کنورجنس ہے، اور اس کنورجنس کی بنا پہ شاید ہم اس قسم کا استحکام لائیں افغانستان میں جس میں ہماری ضرورت ہے. اب آپ نے دیکھا یہ رانا افضل صاحب کے غزنی اوفینسو کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید امریکہ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے 17 سالوں کی یہ جنگ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کے بغیر وداؤٹ دا رول آف پاکستان ممکن نہیں ہے. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ قطر کے اندر جو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے طالبان چیپٹر کو بھی، دیٹ آلسو ہیز ناٹ بین ویری فروٹفل انفارچونیٹلی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے درست فیصلہ کیا جب انہوں نے کہا کہ میں اب تک کے $500 ملین کولیشن، 800 بلکہ 300 اب کے 500 جنوری فیبری کے $800 ملین کے کولیشن فنڈ سسپینڈ کرنے کے حوالے سے میں نے ذکر نہیں کیا. Do you think this was the right decision? نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی صحیح بات تھی. آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اپنی پوری بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایسا تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے ہم امریکنز کو وہ اہمیت نہیں دینا چاہ رہے جو ان کی اہمیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بڑا سینسٹیو ہے. وہ ایک ایسی حکومت ہے وہاں پہ جو بہت جلدی میں ہے، اور وہ ایسی ایک حکومت ہے جو آج دنیا کے ساتھ ہر جگہ پہ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، پنگے لے رہی ہے. تو پاکستان کو ایک بڑا ہی محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے تھا. جس طریقے سے عمران خان نے ان کو ریسیو کیا، پاکستان کے اپنے آرمی چیف کو تو وہ دروازے پہ جا کے ریسیو کرتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا تاثر نہیں دیا گیا. اور میں آج آپ کو نہیں لگتا یہ پہل قدمی پہلی بار کہ پاکستان میں ایک ہی فورم کے اوپر وہ سول ملٹری لیڈرشپ سب سے ایک ساتھ مل رہے ہیں، نہ کہ پہلے پی ایم سیکریٹریٹ اور اس کے بعد GHQ جانا؟ چلیں یہ تو ایک ان کے پاس ٹائم کم تھا اور ایک دن میں انہوں نے وائنڈ اپ کرنا تھا اور بڑا امپورٹنٹ دن تھا. بڑی اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر میں آپ کی اسی دلیل کو آگے لے کے جاؤں، وقت کم تھا جی اور سبسٹنس اور اتنی نیگوشیشن نہ ہو سکی جی. I want to make 1 or 2 points. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تین مختلف لوگوں کے ساتھ 3 مختلف باتیں کی. انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ بڑی ایمفیسائز کیا 2-way ٹریڈ اور کامرس کے اوپر. انہوں نے COS کو کہا کہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن میں پاکستان کی ضرورت ہے. اور انہوں نے شاید شاہ محمود قریشی کو کہا کہ جوائنٹ پرائرٹیز جو ہے ریجنل پیس اور یہ چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ ایک ایجنڈا ہے اور یہ وارننگز ہیں. اور اگر ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پہلا ایجنڈا جو ہے آپ کی جو ٹریڈ ہے، جو آپ کا بگیسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے اور وہ کامرس ہے، انہوں نے آپ کو وہ اپنی کیرٹ انہوں نے آپ کو دکھا دی ہے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو. انہوں نے اسٹرانگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی فوج والوں کو بتا دیا کہ ہمیں پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ وہ دنیا بھر میں ان کی ایک پالیسی ہے، اس پہ اس نے بات کی. اور تیسرا جو انہوں نے کہا کہ ریجنل پیس، فورن منسٹر کو کہا کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں بھی ہے اور ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے. تو امریکہ نے تو اپنے کارڈز پورے ٹیبل پہ رکھے ہیں اور اگر شاہ محمود قریشی نے یہ سارے کارڈز پک کر لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بالکل سب ٹھیک ہو گیا، تو پھر کم از کم انہیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنا چاہیے تھا. یس علی محمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے تمام تر ایشوز سامنے رکھ دیے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو they have their priorities intact. اس خطے کے اندر وہ نہیں دیکھنا چاہتے چین کا اتنا اثر و رسوخ جتنا ہے، رشیا کے حوالے سے ہماری جو تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بھارت کا ایک زیادہ ایمیننٹ رول وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. افغانستان کے اندر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر ایک سلوشن نہیں، پولیٹیکل ارینجمنٹ نہیں شاید اپنے ایک فائنل سٹیج کے اوپر پہنچ سکتی. بٹ ڈڈ وی کیپ آل آر کارڈز آن دا ٹیبل انکلوڈنگ کہ صاحب آپ 3 گھنٹے ادھر گزاریں، 24 گھنٹے ابھی بھارت جا رہے ہیں، کشمیر کے اوپر بھی کوئی ذکر کیجیے گا یا کوئی منفی ادھر سے اعلان نہ کر دیجیے گا ماضی کی طرح؟ کھل آنکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. I think a time has now come that we have to realize کہ ہم نے ویسٹ کو، خاص کر امریکنز کو بتانا ہے کہ مشرق سے سورج ابھر رہا ہے اور اس کا نام پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ذرا اندھیروں میں دیکھنے کی بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے اور سب نہیں لیکن کچھ پاکستانی میڈیا کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی جب صورتحال ہو نا، کوئی فوراً بڑا کوئی ڈگنیٹری آئے کسی سپر پاور کا، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے ہندوستانی میڈیا اپنی جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہو اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. یہاں پہ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بلا وجہ، یعنی کہ کوئی کمزوری ہو تو آپ بات کریں، بلا وجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی ہے اس میں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلا وجہ اس پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاہ صاحب نے شاید سچی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا نا، اس لیے میں کہوں کچھ میں نے کچھ میرے سوال کا جواب اب میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں شاہ صاحب نے کیا کہا. شاہ صاحب نے جو بات کی ہے، اگر کسی کو اپنے ملک کے وزیر خارجہ پہ یقین نہیں ہے تو ان کا دیکھ لیں جو امریکنز کیا کہہ رہے ہیں. امریکنز کا جو اعلامیہ ہے یہ میرے پاس موجود ہے، اس میں 3 4 5 بڑے پوائنٹس ہیں. اب میں اور رانا صاحب ڈسکس کریں گے، نجم الدین شیخ صاحب موجود ہیں، شاید ان کو میری کچھ باتیں بچکانا بھی لیں گے کہ وہ ہی از این اتھارٹی آن دیز تھنگس. لیکن دیکھیں انہوں نے پہلی بات کی، امریکنز نے، انہوں نے ڈیموکریسی کی مضبوطی کی بات کی ہے. یہ آج سے وہ نہیں کر رہے، وہ پچھلی بات آج دوبارہ کی ہے. اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جنرل سیسی کو انہوں نے انڈورس کیا ہے، ہر ملٹری ڈکٹیٹر کو انہوں نے گلے سے آکے لگایا ہے. دوسرا افغانستان میں امن کی بات کی ہے، جنرل صاحب سے ٹیررزم کی بات کی ہے. اس کے جواب میں ہمیں کیا کہا سن لینا. انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی آپ نے سسٹین ایفرٹ دینی ہے، بلکہ انہیں فیصلہ کن کا لفظ استعمال کیا. ذرا تھوڑا میں اور کلیئرٹی سے بات کر دوں. اس کے جواب میں ہم نے کیا کہا ہے؟ کیا ہم نے صرف سنا ہے؟ نہیں. قریشی صاحب نے یا خان صاحب نے، یہ ہم لوگوں نے صرف سنا نہیں ہے، ہماری طرف سے ان کو جواب یہ گیا ہے کہ بالکل وی ایگری، افغانستان میں امن ہونا چاہیے، لیکن برادر کرم تھوڑا سا آپ بھی مہربانی کیجئے، ذرا ایسٹرن بارڈرز پہ بھی نظر کرم کیجئے ذرا. ایبسولوٹلی، یہ بہت ویلڈ پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے نا، ان کو بھارت کے ساتھ تلخیاں کم ہوں گی سامنے پیش کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ایک چیز کی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات جو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک بریک تھرو ہوا ہے، ایک تعطل ٹوٹا ہے، تو ادھر سے جو بات ہے اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے. جو شاہ صاحب نے تعطل ٹوٹا ہے، امریکنز کی جو ابھی آپ کے پاس جو رپورٹ آئی وہ کہتے ہیں کہ جو اکانومی ہے
جو ٹریڈ ہے اور جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں اس پہ گفتگو ہوئی ہے اور اس کو بڑھانے پہ بات ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دونوں میں کوئی بہت زیادہ ڈائیورجنس ہے, اور یہ بھی کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ ہم نے مل کے پریس کانفرنس نہیں کی. مل کے بھی کی جاتی ہے اینڈ علیحدہ بھی کی جاتی ہے, بات ہوئی ہے. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئس بریکنگ, کیونکہ جو انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں ہماری بات تو ہم تو لوگ کہیں گے یار یہ اپنی حکومت کے نمبر بڑھا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس میں تعطل یا اس میں آگے بڑھوتری ہوئی ہے. تو مطلب یہ کہ کچھ تھا, کچھ پہلے کوئی کمزوری تھی, کیونکہ ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب ہوا کرتے تھے جو 4.5 سال خود وزیر خارجہ رہے. اس زمانے میں پاکستان اور امریکنز کی ریلیشنز میں بڑی کمزوری آئی اور وہ زمانے بھی چلے گئے. دیکھیں ہم سر ایک تازہ ترین خبر ابھی آ رہی ہے, وہ بھی ذرا بیکاز اٹس لنکڈ ٹو آل دس, وہ بھی بتا دیں. صرف ایک بات میں سب کو پاکستانیوں کو, دیکھیں وہ زمانے بھی چلے گئے. ہم تعلقات چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب نے جس طرح کہا تھا, پھر شاہ صاحب نے اس کو انڈورس کیا تھا ایز اے وزیر خارجہ کہ برادری کی سطح پہ. تو وہ زمانے چلے گئے. سن لیں آخری بات, وہ زمانے چلے گئے کہ ٹرمپ ہمیں دھمکی دے اور ہمارا وزیر اعظم خاموش رہے, یا وہ زمانے بھی چلے گئے کہ ہمارے وزیر اعظم کے بدقسمتی سے کپڑے اتارے جاتے تھے امریکن ایئرپورٹس پہ. اب عمران خان وزیر اعظم ہے, وہ جب بات کریں گے سوچ سمجھ کے بات کریں گے, ہم بھی سوچ سمجھ کے بات کریں گے, اور وہ بھی سوچ سمجھ, ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اب عمران خان ہے, نواز شریف نہیں ہے. اچھا سر, یہ نجم الدین شیخ صاحب وزیر اعظم اب عمران خان ہے, نواز شریف نہیں ہے, مگر یہ سوال الیکشن سے پہلے بھی بہت پوچھا جاتا تھا کہ اتنا اینٹی امریکہ ریٹرک کے بعد امریکہ خان صاحب سے کیسے ڈیل کریں گے. بٹ a lot of us felt, and correct me if I'm wrong, کہ no differently than any other prime minister so to say. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھی دیکھا, such was the rhetoric, and اس کے بعد وہ ملنے بھی گئے اور اپنا حلف اٹھانے سے پہلے نکسن سے, پریزیڈنٹ نکسن سے. مگر سر ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد I want to ask you, ابھی جیسے ہی ادھر سے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ گئے ہیں, کابل میں پھر اٹیک شروع ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بہت گفت و شنید ہوئی, ادھر ہمارے کردار کے حوالے سے is what makes our geopolitical role so important. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے کہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے. جب نواز شریف سے 1998 میں ریچ آؤٹ کیا, کارگل ہوا, اس کے بعد آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے کوشش کی, ممبئی اٹیکس ہو گئے, نواز شریف صاحب پھر حکومت میں آئے, انہوں نے کوشش کی, پٹھان کوٹ ہو گیا, اب ایک دفعہ ریسیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, کابل میں پھر دھماکے شروع ہو گئے ہیں. اینڈ آل دس ان دا aftermath of Ghazni offensive after very short break. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو نجم الدین شیخ صاحب, ابھی کابل میں ایک دفعہ پھر اٹیک شروع ہو گئے ہیں, اینڈ یو نو ایوری ٹائم پیس کی بات ہوتی ہے, ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے, ری سیٹنگ ٹائز کی بات ہوتی ہے, دس سیمس ٹو ہیپن ایوری ٹائم. مجھے بتائیے گا کہ ان دا گیون سچویشن جدھر $800 ملین جو ہیں وہ اسی سال ود ہیلڈ کر لیے گئے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈ کے اندر, اور پچھلے سال ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے, ان کی ایڈمنسٹریشن نے ہمارے خطے کے حوالے سے یہ بھی بہت ماڈسٹ ایک انکریز یو ایس ٹروپس کے اندر جو ہے وہ پرومس کیا افغانستان کے اندر, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان امریکہ کی مدد کرے گا ٹو کمبیٹ ملیٹنٹ گروپس ان افغانستان اینڈ پاکستان. سو مائی بگ کوسچن ٹو یو رائٹ ناؤ از سر کہ واٹس ان اٹ فار اس, اینڈ سیکنڈلی کوئی ایسی نشست کبھی ہوئی نہیں جس کی جو ختم ہوئی ہو وداؤٹ سیئنگ کہ بھئی آگے بڑھیں گے, وی ول موو فارورڈ. دا کوسچن از آن ہوز ٹرمز, کس کی ٹرمز پہ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے, اف یو آر ٹرائنگ ٹو پوائنٹ ٹو دا فیکٹ کہ کابل میں حکومت جو ہے وہ کمزور ہے, ان کی آرم فورسز جو ہیں وہ اس قسم کی چیز نہیں کر سکتے جس کی توقع رکھی جاتی ہے افغان گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور امریکنوں کی طرف سے بھی, تو یہ بالکل صحیح ہے. لیکن گورنمنٹ ایک ہی ہے. اشرف غنی عبداللہ کی جو گورنمنٹ ہے, جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور جن کے ساتھ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی جو کمزوریاں ہیں اور ان کی جو انسسٹینیبل لاسز ہیں بیٹل فیلڈ پہ, وہ غزنی کے ساتھ شروع نہیں ہوئیں. غزنی سے پہلے فریاب میں اٹیکس ہوئی ہے, دوسری جگہوں پہ اٹیک ہوئی ہے. غزنی کا صرف ایک پہلو ہے کہ وہاں پہ جو ان کی ایک فوج ہے, جو ان کی کمانڈو اسپیشل آپریشنز فورسز تھیں, ان کے بہت لاسز ہوئیں اور وہ انہوں نے دھچکا پہنچایا ہے ساری اسٹیبلشمنٹ کو افغانستان میں. یہ سب صحیح ہے, لیکن اسی کے جو پہلو ہے اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت امریکنز $45 ارب خرچ کر رہے ہیں, جس میں سے 45 ارب ڈالر جو خرچ کر رہے ہیں اس میں وہ 50,000
सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी 16,000 ट्रूप्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो $4.1 अरब दे रहे हैं हर साल अफ़गानिस्तान को इस फोर्स के लिए। ये 3,20,000 की जो उनकी अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर ये पैसा नहीं है तो ये सब लोग रास्ते पे होंगे और इनके पास सिर्फ एक सलाहियत होगी कि बंदूक पकड़ें। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ही एक सरहद है। इस फेंसिंग और चीज़ें जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि एक ही सरहद खुली है और इस सरहद के अक्रॉस कौन आएंगे जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरा कि जो अटैक्स हो रही हैं वो अटैक्स ज़रूर होंगी, वो अटैक्स इसके साथ रिलेटेड नहीं है कि हम पीस एफर्ट्स कर रहे हैं। ये हैं कि साहब आप समझते हैं कि हम सिर्फ 13% टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं और 30% में हमारी इन्फ्लुएंस है। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, और उन्होंने ये साबित कर लिया है कि अफगान एक और सवाल है आपसे। यू सी आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज नॉट अमेरिका के साथ डिस्ट्रस्ट खत्म करना, उन ताल्लुकात को सही पटरी पे लाना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज अफगानिस्तान एज वेल। अशरफ गनी आए, उन्होंने एक इट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आफ्टर करजाई। उन्होंने कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हालात हमारे फिर खराब हो गए, फिर सर्दमहरी का शिकार हुए। अब आप देख रहे हैं दर्जनों काउंसिल खाने बंद हो रहे हैं, गवर्नर्स उधर के थ्रेट कर रहे हैं हमारे उधर पाकिस्तानी जो मुकीम हैं, एंड उधर से डायरेक्टली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से ये फाइटर्स भेजे गए हैं, जिसकी वजह से अब ये लेटेस्ट ऑफेंसिव व्यू है। हाउ डू यू ब्रिज दैट गैप? व्हाट डू वी डू फॉर दैट? अच्छा देखिए लेट मी, मैं एक और चीज़ कह दूं जो कि टोटली रिलेटेड नहीं है। हमने हमारे मीडिया में बहुत फोकस इस पे रखा गया कि जलालुद्दीन हक्कानी साहब के इंतकाल का अनाउंसमेंट किया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने। हमने ये नहीं देखा कि अमेरिकन फोर्सेस ने ये भी अनाउंसमेंट की कि औरकज़ाई जो कि आईसिस के लीडर बने थे, उनको आपने ड्रोन अटैक में मार डाला, या अमेरिकन ने मार डाला, या अमेरिकन और अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार डाला। वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आईसिस के कमांडर को मारा है और उस कमांडर को मारने के बाद अमेरिकन ने कहा है कि साहब कम से कम आईसिस के 2000 लोग हैं, जबकि आपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी इस्तेमाल किया, उसके बाद भी अब वो कहते हैं, उस वक्त कह रहे थे कि साहब सिर्फ 500 हैं, अब कह रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा आईसिस के लोग हैं। और आप याद रखिए कि आईसिस के हिमायतकार जो हैं वो अफ़गानिस्तान में कम हैं, आपकी सॉइल पे ज़्यादा हैं। लश्कर जंगवी और उस नौइयत की जो ग्रुप्स हैं जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा हैं बनिस्बत अफगानिस्तान के। किस तरह ख़त्म करें इस डिस्ट्रस्ट को? डू यू सी इसको ख़त्म करने का तरीका सिर्फ ये है कि बहुत ज़ईफ़ हुकूमत है अशरफ गनी और अब्दुल्ला की, लेकिन वो हुकूमत है। हमें पता है कि इनके ख़िलाफ़ हनीफ अतमर ने अभी इस्तीफ़ा दिया है और वो सदारती कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं। उनके अलावा हिकमत कारज़ाई कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स बनना चाह रहे हैं। अता मंदूर कहता है कि मैं इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं हूँ। ये सब चीज़ें होते हुए भी हमारे पास अभी यही तरीका है कि जो हुकूमत है, जो तस्लीम शुदा हुकूमत है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी रिकगनाइज़ करती है, उसके साथ काम करें। और वही जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जो हमारी 28 रुकनी डेलीगेशन गई थी और उसने जो प्लान बनाया है, उस प्लान पे हम एक्शन ले। ये देखिए, हम बहुत सारे बहाने बना सकते हैं कि साहब हुकूमत कमज़ोर है, कोई हमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, लेकिन स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं। मैंने बहुत मर्तबा let's ask the gentleman over here who has been a part of that setup, Rana Afzal साहब। Rana Afzal साहब, you have been part of a setup जिधर करज़ई गया, अशरफ गनी आया, एक नई ray of hope आई, he said I want to start afresh।
You never kept a foreign minister for 4 years, مگر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. ان کے وزراء بھارت میں جا کے ہمارے خلاف کمپلین کرتے رہے, بین الاقوامی فورمز کے اوپر کہتے رہے. آپ سر یہ بتائیے مسئلہ کیا تھا ایگزیکٹلی؟ وائی ہم نے وعدے کیے, وی آلسو وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ افریش, وائی ور یو سے آپ کی مراد نہیں ہے ریاست پاکستان, بتائیے وائی ور وی انیبل ٹو ڈیلیور, ہکپ کیا ہے؟ ہمارے جو 5 سال تھے ان 5 سالوں میں اچانک امریکہ کا جو ٹلٹ تھا انڈیا کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا, اس سے پہلے نہیں تھا, اور وہ ہمارے 5 سال میں ہوا. اشرف غنی کے ساتھ ہم نے کام کرنے کی پوری کوشش کی, انڈین انویسٹمنٹ وہاں کافی ساری گئی, اور امریکن انفلوئنس جو تھا, آج 5 سال کے بعد وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ تھے, اور آج وہ شاید اپنی کریکشن میں جا رہے ہیں. تو وہ جو ایک ڈفرنٹ امریکہ پروبیبلی کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. How do you feel, sir? I think they're still backing India all the way. No. دیکھیں آج جب وہ یہ بات کرتے ہیں, non-issue for them. They support that. آج جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے افغان مجاہدین کے ساتھ, اور وہ بات چیت کے لیے تیار ہو گئے, اس وقت وہ نہیں تیار تھے. اس وقت ان کی ہم لوگ گئے, ہم نے نیٹو کانفرنس میں کرگستان میں اٹینڈ کی, تو جنرل یہ جو ڈنفورڈ آج یہاں تشریف لائے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, اور یہ بڑے اگریسو تھے کہ ہم نے یہ 3-4 آئٹمز کی پالیسی بنائی ہے اور ہم ان کو شکست دیں گے. تو اس وقت ان کا بالکل ٹوٹل ایک آؤٹ لک اور تھا. آج وہ 17 سال کے بعد تھک گئے ہیں, اور آج وہ ایک سافٹ سولوشن کی طرف بھی آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آج وقت تھا کہ پاکستان اندر سے ہم یہ تو نہیں اخذ کر سکتے کہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے بھارت کو اونف کرنا یا وہ اس سے درگزر ہو گئے, اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. آپ نے کچھ سنا ہے یا کہیں کچھ لکھا ہوا آیا ہے جس سے آپ کو یقین ہو رہا ہے؟ I know وہ ڈائلاگ پہ آمادہ ہو گئے ہیں, they know that that's the need of the hour, مگر I don't think they have stopped backing India. ویل آئی تھنک کہ ان کو اگر یہ ایسا ہوتا کہ وہ کنٹینیوڈ لڑائی کے ساتھ یہ معاملہ حل کرنے کی ان کی سوچ ہوتی, جو کہ واقعی نہیں ہے اس وقت, تو اب ان کی پالیسی چینج ہے. لیکن یہاں پہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے, ہم امریکہ کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں, ہم افغانستان کے, پاکستان کا انٹرسٹ کدھر ہے؟ پاکستان کا انٹرسٹ ہے آج ہمیں ٹریڈ چاہیے, ہمیں اپنی بزنس ریلیشن شپ چاہیے, ہمارا پاکستانی ڈائسپورا وہاں پہ ایک بہت بڑی, ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے. ہمیں ایک اس وزٹ کو کیش کرنا چاہیے تھا اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے. ہم ان کے مسائل اور ان کی چیزیں ہر وقت ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہم تو وہی کر سکتے ہیں جو ہم کر سکیں گے, وہ اس کے لیے ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. کیا کیش کرتے سر 3 گھنٹے میں؟ یہ تو جی دیکھیں پھر آپ ان کی وارننگ کو سمجھ لیں, پھر ان کی وارننگ ہے, پھر آپ اگر وہ اپنے ترکی جیسے ایک قریبی ساتھی کو ڈچ کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں کنسرنز رانا صاحب کی بالکل ویلڈ ہیں ایز این اپوزیشن ممبر. 2 باتیں میں پہلے کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وزٹ کے بارے میں شاہ صاحب قومی اسمبلی میں سینٹ میں آئیں گے, بریف کریں گے. خان صاحب جب اپنا پرائم منسٹر آر میں آئیں گے, ادھر بھی ان پہ کوسچن ہوں گے, تو اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کے زمانے میں ہوتا تھا. انشاءاللہ نتھنگ ول بی ہش ہش, قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا ہر چیز پہ. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں آپ نے کہا تجارت پہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے کہ بات ہوئی ہے, نہیں کہ ہماری بات پہ تو یقین نہیں ہوگا نا رانا صاحب کو یا ہمارے. ایک سوال ہے, آپ بار بار برابری کہتے ہیں, I don't want to waste your time, کیونکہ میں نے جمع کیے میں خان صاحب کے سارے بلند باغ دعوے, مگر آپ برابری کی بات کرتے ہیں. IMF کے ہوتے ہوئے آپ کون سی برابری کا ذکر کر رہے ہیں ابھی؟ so there no carrots, only sticks, صرف ڈنڈا ہے. آپ نے سمنگٹن, براؤن, پریسلر, یہ ساری امینڈمنٹس بھگتی ہیں اس ملک نے. ڈنڈا دیکھیں, ڈنڈے سے کیا مارے, ڈنڈا ہے تو اپنے سر پہ ماریں. ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم ایک آزاد ملک ہیں, کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں. ڈپلومیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ایک فارن پالیسی. ایک منٹ میں رانا صاحب پلیز ڈپلومیٹک سولوشنز ہوتے ہیں. سر سنا کرے نا, میں آپ سے چھوٹا عمر میں, لیکن کبھی چھوٹوں کی بھی بات سن لیا کریں. دنیا آپ کو, نجم الدین صاحب مسکرا رہے ہیں لیکن میری بات سے انشاءاللہ ایگری کریں گے, دنیا آپ کو اتنی ہی عزت دیتی ہے جتنا آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. آپ نے, ہم کوئی ترن والا نہیں ہے, ہماری ٹھیک ہے کمزوریاں ہیں, ہم پہ قرضے ہیں, لیکن ہم ایک اہم ملک ہیں. ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جان ہماری ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, اس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس میں آئس بریکنگ ہے, اس پہ ویو نجم الدین صاحب بالکل دے دیں. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, امریکی وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں, پومپیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے ملاقات میں مضبوط جمہوری اداروں کی اہمیت پر زور دیا.
وہ ہم نے سارا کر لیا. لیکن اس سے پہلے دونوں ممالک میں وسیع تعلقات کے دوبارہ ہموار کرنے پر کے امکانات پہ بات ہوئی. ہم نہیں کہہ رہے, پومپیو کہہ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے دوبارہ استوار. مطلب ہے ہم نے اس کو ایک گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. آپ ذرا یہ تو بتائیں یہ دوبارہ استوار کرنے سے کیا مطلب ہے, آپ کیا کر کے گئے ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ استوار, یعنی کہ نجم الدین شیخ صاحب ہم نے ٹرانزیکشنل رشتہ بھی رکھا ہے, سیکلیکل رشتہ بھی رکھا ہے, اگر نہیں رکھا تو اصولوں کا رشتہ نہیں رکھا, جس کے اوپر پی ٹی آئی آج کہہ رہی ہے یہ رشتہ آج سیٹ ہوگا. ہو سکتا ہے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. وقفے سے پہلے ہم نجم الدین شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے اس رشتے کے اندر, اس ریلیشن شپ کے اندر, اس کو سکلکل بھی کہیں تو غلط نہیں ہے, ٹرانزیکشنل بھی کہیں تو غلط نہیں ہے. ہم نے ہر قسم 3 امینڈمنٹس بھگتی ہیں اس ملک نے. اگر نہیں رہا یہ رشتہ تو یہ اصولوں اور رسپیکٹ کا نہیں رہا. وہی پہلا والا سوال آپ سے, یو ڈڈ ناٹ آنسر دیٹ. امریکہ کے لیے کوئی فرق ہے کہ یہ عمران خان ہے یا یہ نواز شریف تھا یا یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے؟ ڈو دے ٹریٹ آل پرائم منسٹرز the same؟ جس طرح آج شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہم کون ہیں, ہمیں حکومت میں اگر لایا گیا ہے تو عوام جو ہے وہ ہم سے کیا توقعات رکھتی ہیں, ہم ان توقعات پہ اتریں گے. Does that matter to America right now, sir? اور یہ جو ڈنڈا کہہ رہے ڈنڈا ہے تو اپنے سر پہ ماریں. دیکھیں yes it does. اگر یہ ہم نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے تو بہت سمجھ کے کیا ہے, بہت سمجھدار بات کی ہے کہ آپ ملے تو آپ نے فارن منسٹر کو رکھا اور چیف آف آرمی اسٹاف کو رکھا اور پرائم منسٹر کو رکھا. تو یہ کہ جو پہلے نظر آتا تھا کہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف یا جی ایچ کیو کی ایک پالیسی تھی اور سول گورنمنٹ کی دوسری پالیسی تھی, وہ اس کو آپ نے ایڈریس کر دیا. اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھی کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی شوڈ فلرش ان پاکستان, تو یہ ایک واضح انڈیکیشن تھی کہ دا سویلین گورنمنٹ اور دا پرائم منسٹر از ناؤ ان اے پوزیشن ٹو کنٹرول اینڈ bring on board the chief of army staff and GSQ. Since when do they care کون ادھر ڈرائیونگ سیٹ میں ہے؟ مصر میں کوئی فرق پڑا؟ جنرل سیسی کو پہلے بلا بلو کہا, اس کے بعد embraced him with open arms. آپ بہت ساری چیزیں کہہ سکتی ہیں. ایک تو آپ کہیں کہ ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, دوسرا آپ کہیں کہ کچھ نارمز ہیں, کچھ ویلیوز ہیں جو کہ امریکہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے. کیوں پروموٹ کرنا چاہتا ہے یہ چھوڑ دیجئے کہ پریکٹیکل ٹرمز میں امریکہ کے لیے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں, لیکن کچھ ہے جو کہ آپ کی امریکہ کی امیج رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ گلوبل آرڈر ہمارے کہنے پہ چلے تو اس گلوبل آرڈر میں ہم ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ سویلین حکومت عبور پہ ہو, سبارڈنیٹ نہ ہو ٹو ادر فورسز. یاد رکھیے کہ ان کے پاس ایک لا ہے جس لا کے تحت اگر ایک سویلین گورنمنٹ کو اوور تھرو کرتی ہے ملٹری گورنمنٹ تو آپ کو ایڈ کٹ آف کرنا ہے. اور وہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ساتھ ہوا جب پریزیڈنٹ مشرف نے کیا اور پھر انڈفرت جو ان کا اسسٹنٹ سیکرٹری تھا اس کو جانا پڑا کانگریس میں کہ صاحب ہم تو نہیں دیں گے لیکن ہمیں ویور دیں کہ ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کہیں کہ وہ ایڈ دے سکتے ہیں پاکستان کو, ادروائز وی ول ہیو دی انانٹینڈڈ کانسیکوینس آف دا کولیپس آف دا پاکستان اکانومی. ایک ہماری تاریخ ہے جس تاریخ کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. سو اگین یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ پریکٹیکل ٹرمز میں امریکہ could give a damn as to whether you have democracy or not, but they have a particular point to convey to the world. Okay, quickly sir, میرا وقت کم ہے. Do you think کہ یہ ہماری ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں تو مشرق کی جانب سے ہمیں ایز درکار ہے, بھارت کی طرف سے ہمیں ادھر اس بارڈر کے اوپر سہولت اور ایز چاہیے نہ کہ ٹینشن. Do you think this will be taken seriously? Quickly sir. Yes, this will be taken seriously. Look, let me tell you this, that at the moment one of the prime concerns in America is going to be that you are the only Muslim nuclear weapon powered country in the world. This is a matter of concern to America, and it is a matter of prime concern. It is one of the reasons why for them stability in Pakistan is extremely important. If that stability is disturbed by what is happening on our eastern borders, a message gently framed will be conveyed
Even if you don't want peace, even if you do not want to move towards peace, then why you is it must- consistently भारत के जो लश्कर तैयबा और जो हिट लिस्ट पे लोग हैं और उनके लिए जो टेरर ग्रुप्स हैं वो इनके अलामिया का हिस्सा बनना शुरू हो गए for the last 2 years? देखिए, the Lashkar-e-Taiba has not only been active against India, it has also been active in Afghanistan. हम अपने फैक्ट्स भूल जाते हैं ना महर। Okay, ये सही मसला बात है है आपकी। कि हम Okay, अपनी so तारीख नहीं ये बड़ी पहचानते, बात है। हम नजमुद्दीन हकीकत शाह- जो ग्राउंड पे है उसको नहीं पहचानते। हाँ, अब ये जो बात है एग्जैक्टली मेरा यही सवाल था राना अफजल साहब आपसे कि ये जो हकीकत हम पहचानते नहीं, भूल नहीं जाते, उससे बढ़ के हमारा एक और मसला है, हम डिनायल में रहते हैं। साहब आप हुकूमत करके उठे हैं, मुझे बताएं हम डिनायल में हैं पिछले 5 साल से, क्या ये सच है? कॉल ऑफ फेल में कहीं तजाद तो नहीं है कि सरपरस्ती नहीं कर रहे किसी की भी? देखें, ये तो अमेरिका नहीं मानता, और आज ये दौर ऐसा है कि अगर आप कुछ करते हैं तो उसको छुपा नहीं सकते। इसके ऊपर एक हार्ट टू हार्ट डायलॉग होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का और अमेरिका की हुकूमत का, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि हम सर उनको एक ब्लॉक हार्ट कर टू हार्ट सकते हैं। मीटिंग हुई थी आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इफ यू रिमेंबर, और डॉन लीक्स उसका नतीजा थी। आप भी भुगत रहे हैं, पता नहीं और कितने भुगत रहे हैं। ये हार्ट टू हार्ट, पता नहीं अब ये दिल जिगरा रखते हैं हार्ट टू हार्ट करने का कि नहीं। अब इस इलेक्शन में भी बहुत कुछ हो गया ना, और मजीद उन लोगों को तो हमने इलेक्शन भी लड़वा दिया। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं समझता हूं कि हम आते हुए प्रॉब्लम को पहचान नहीं रहे। आप इराक से शुरू हो जाएं, लिबिया, टर्की, सीरिया, और टर्की के ऊपर और ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान जो है, अगर आप ये कहें जी हम डंडा लेके बैठे हुए हैं और टिट फॉर टैट, ना आप टिट हैं ना आप टैट हैं। आपको डिप्लोमेसी से अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को आगे लेके जाना चाहिए। ये चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि डिवॉइड है ये गवर्नमेंट, ना उनको वैसे भी बोलते रहेंगे। अब देखें, बिल्कुल मैं उनको ये बता दूं, डिप्लोमेसी का मतलब जो है ना, डिप्लोमेसी कभी आप हेनरी किसिंजर की उठा के पढ़िएगा, उसका मतलब लेट जाना नहीं होता। उसका मतलब डिप्लोमेसी चाइना वालों की पढ़े, हेनरी किसिंजर की ना पढ़े, चाइनीज डिप्लोमेसी पढ़े। नहीं कि इधर आप बंदूक रख के दूसरे को मार दें। अमेरिका आप चाइनीज डिप्लोमेसी पढ़े, ताइवान के ऊपर उनकी डिप्लोमेसी पढ़े। वो जब बात करते हैं आपसे स्ट्रेट बात करते हैं, तो आप भी स्ट्रेट बात करें। ठीक, देखिए कौन सा वेनेजुएला पे चढ़ गए थे, कौन सा क्यूबा पे चढ़ गए थे, कौन सा ईरान पे चढ़ गए। डिप्लोमेसी सीखनी है चाइना से, उसका मतलब ये नहीं हम So you are the government according to जुल्फिकार अली भुट्टो, घास भी खानी पड़ी तो खाएंगे, आंख में आंख डालेंगे। और एक बात मैं कह दूं सबको, दुनिया कभी भी बेकारी की इज्जत नहीं करती। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। खड़े होंगे तो फिर वो 8 घंटे की बजाय इधर 24 घंटे भी गुजारेगा, भीख मांग के 24 घंटे नहीं गुजारेगा। वो हिंदुस्तान इसलिए जा रहा है, उनकी इकोनॉमी मजबूत है, उनके वजीर आजमों ने हिंदुस्तान का बटा नहीं बैठाया। ऐसा मुल्क जिसके वजीर आजमों ने इसको लूट लूट के खा के उसका दिमाग नहीं खराब, यहाँ पे 24 घंटे गुजारे। मुल्क मजबूत होगा तो इधर रात भी गुजारेगा और बात भी। आपने अब जाते जाते दुखती रग पे हाथ, कैरेक्टर भी होना चाहिए। मैं इजाजत, आपको नींद नहीं आएगी, कैरेक्टर भी होना चाहिए सर, कैरेक्टर ढीला ना हो। आज के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।